سوشل میڈیا پر دیکھیں کس طرح کی زبان ہم لوگوں کی ہو چکی ہے. کیا ہم ایجوکیٹڈ لگتے ہیں؟ جتنا زیادہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں ہم اتنی ہی زیادہ پستی میں گرتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن تو آپ نے حاصل کر لی, کوئی ہنر بھی ضرور سیکھیں. میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گی 70% عوام قصوروار ہے اور 30% ہمارے سیاستدان قصوروار ہے, کیونکہ ہم ہی انہیں الیکٹ کر کے لاتے ہیں. پرابلم از کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا وہ بھی ریٹنگ کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ہم نے سیاسی جماعتوں سے اپنی افیلیشن کر لی ہے. جب ایک جرنلسٹ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی ہے. تو پازیٹیوٹی اپنی لائف میں لائیں گے, آپ کے آس پاس خود ہی پازیٹیوٹی آ جائے گی. میرا نام عظمیٰ نعمان ہے اور میں میڈیا انڈسٹری سے براڈ کاسٹ جرنلزم سے پچھلے 15 سال سے وابستہ ہوں. کافی چینلز میں نے کام کیا, تقریباً 7 چینلز میں اب تک کام کر چکی ہوں. نیوز سے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا اور اب میں کرنٹ افیئر شو ہوسٹ کرتی ہوں. سب سے کریئر کے لحاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اتفاقیہ طور پر اس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا کیونکہ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت میں پڑھ رہی تھی تو میری ایک فرینڈ نے مجھے کہا, اس وقت چونکہ 2008 میں چینلز اس وقت نئے نئے آ رہے تھے, کچھ چینلز تھے جو اسٹیبلش تھے جیسے جیو تھا, ARY تھا, باقی چینلز ابھی نہیں آئے تھے. تو اس وقت ایک نیا چینل سٹارٹ ہو رہا تھا, چینل 5. تو وہاں میں صرف لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے گئی تھی کہ کاپی وغیرہ میں کچھ کروں. وہاں پھر انہوں نے آڈیشن لیا اور اس کے بعد وہاں سے میرا نیوز اینکرنگ کا کریئر سٹارٹ ہوا. اس کے بعد مختلف چینل سے ہوتے ہوتے آج میں اس مقام پر ہوں. ہمارے ہاں ایجوکیشن کی جو بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں ہم اب تک کتابوں کو ہی رٹ رہے ہیں. ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بچپن سے اب تک. جو میں نے اب ایون میرے بچے بھی اب اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں ان کو بھی دیکھتی ہوں, ہمارے ہاں کوئی خاص چینج نہ تو نصاب میں آیا ہے اور نہ ہی پڑھانے کے طریقے میں آیا ہے. وہی رٹی رٹائی چیزیں, وہ چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف میں جا کے بہت کم عمل دخل ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں بالکل بھی اس چیز پہ دھیان نہیں دیا جاتا کہ ہم بچوں کو کوئی ہنر سکھائیں. صرف کچھ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی عام اسٹوڈنٹس نہیں جاتے کیونکہ والدین یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈگری حاصل کرے بڑی بڑی یونیورسٹیز سے اور اس کے بعد پھر وہ کسی اچھی جاب پر لگے. تو ہنرمند افراد کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری اس سوسائٹی میں. حالانکہ اگر آپ باہر کے ملک میں دیکھیں تو وہاں پر ہنر کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ اب بہت اچھی ڈگریز لے کر باہر نکل رہے ہیں, لیکن پرابلم از کہ ہمارے پاس جابز نہیں ہیں. تو اس کے بعد اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں تاکہ یہاں پر تو کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر جیسی انسرٹینٹی ہم اپنے سیاسی سسٹم میں دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ملک میں اس وقت معاشی حالات ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر تو ہمارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. تو ایک کائنڈ آف برین ڈرین بھی ہمارے ملک سے اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو 1 جنوری سے لے کر جولائی کے مہینے تک 450 جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں, اور ابھی مزید بھی لوگ جا رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر پاسپورٹ آفس میں جا کے دیکھیں, مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو اس قدر رش ہے وہاں پر پاسپورٹ بنوانے والوں کا. لوگ اس قدر یہاں سے پریشان ہو چکے ہیں معاشی حالات سے, سیاسی حالات سے, اور مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. تو وہ ایجوکیشن جو ہم نے یہاں پر حاصل کی ہے, جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس ایجوکیشن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہمارے گریجویشن کی وہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ہمیں شاید انڈر گریجویٹ ہی سمجھتے ہیں, گریجویشن کے بعد بھی ماسٹرز کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پر تو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن میرے خیال سے ہمارے ملک میں جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی ترجیحات میں تعلیم تو کبھی شامل ہی نہیں رہی. ہمیشہ سے تعلیم کا بجٹ بھی کم رکھا جاتا ہے. پھر جو ہماری یونیورسٹیز بھی ہیں, معذرت کے ساتھ بہت ساری یونیورسٹیز کا یہ صرف بزنس ہے. مطلب ایجوکیشن کو انہوں نے کبھی بھی اپنی سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے استعمال نہیں کیا, اس کو ایز اے بزنس ہی لیا جاتا ہے. یونیورسٹی آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں پڑھتے ہوں گے, تو وہاں پر بس انہیں صرف فیس سے مطلب ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. پہلے ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو آپ یہ کہہ لیں ہم سے پچھلی جو جنریشن ہے, وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اداروں میں ان کی تربیت بھی ہوتی تھی.
لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس بہت پڑھے لکھے ہیں, ہماری جو ینگ جنریشن ہے بہت پڑھے لکھے ہیں, تربیت کہاں ہے؟ نہ مجھے تربیت نظر آتی ہے. رویہ, آپ ایک معاشرتی رویہ آپ اپنے دیکھیں, کیا یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جیسے رویے ہمارے آج کل ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں بہت سارے ینگ لوگوں کو دیکھتی ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت ایجڈ ہوں, لیکن بہرحال جو میں اپنے سے ینگ لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کس طرح کی زبان ہم لوگوں کی ہو چکی ہے. کیا ہم ایجوکیٹڈ لگتے ہیں؟ جس طرح کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں, جس طرح کا ہمارا بیہیویئر ہے ٹورڈز آر ایلڈرز, یا اپنی سوسائٹی میں موجود دوسرے لوگوں کے طرف بھی, جیسے وہ چاہے وہ ہمارے ہم ایج ہی کیوں نہ ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک پڑھی لکھی سوسائٹی میں ہیں یا ہم پڑھے لکھے ہیں؟ افسوس کہ اس نظام تعلیم کو دیکھ کے مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. مجھے لگتا ہے جتنا زیادہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں ہم اتنی زیادہ پستی میں گرتے جا رہے ہیں. تو میں تو بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس نظام تعلیم سے. مطلب آپ پڑھیں, بڑی بڑی ڈگریز لیں, لیکن آپ کا رویہ, آپ کا کنڈکٹ, آپ کا بیہیویئر ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی, میں اوور آل ایک سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں, اور میرے خیال سے آپ لوگ بھی اس سے اگری کریں گے. آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے رویوں سے واسطہ پڑا ہوگا. خواتین جو ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. بینگ اے وومن مجھے بھی اپنی فیلڈ میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی سوسائٹی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, جو کہ میرے خیال سے ایک پڑھے لکھے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری اس وقت جو نوجوان نسل ہے, میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں, تقریباً سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں اور اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کوئی ماسٹرز کر رہا ہے, کوئی ایم فل کر رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ ہمارے نہیں بدل رہے. اس کے علاوہ میں یہ دیکھتی ہوں ہمارے معاشی حالات, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہماری یوتھ پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اراؤنڈ 65%, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کوئی ترقی نظر نہیں آتی. صرف ہر چیز کا ہم الزام اپنی حکومت پر بھی نہیں ڈال سکتے. انڈیویجولی ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم ایک پڑھے لکھے انڈیویجول ہیں اگر, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. ہمیں انفرادی طور پر یہ سوچنا چاہیے. میرے خیال سے اس طرح بھی معاشرہ ترقی کرتا ہے. ہم صرف اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, دوسرے تو کچھ کر نہیں رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بیسیکلی اگر آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو میری امید ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز پر بہت دھیان دے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اپنے کنڈکٹ سے, اور ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں انڈیویجولی. انفرادی طور پہ اگر آپ بہتر کرنا شروع کریں گے تو اجتماعی طور پر سبھی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس اچھے کام کی طرف مائل ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اچھے کام کی طرف دیکھ کر تو مائل نہیں ہوتے, سم ٹائم مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کے اچھے کام کا. لیکن اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اچھا نہیں ہے تو اسے ہم فالو ضرور کرتے ہیں, اور پھر اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ وہ بھی تو یہ کر رہا ہے, میں نے بھی بدلے میں ایسے کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال سے بینگ اے ینگ پرسن, یہ آپ سب لوگوں کی, میری بھی, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں انڈیویجولی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. خواہ وہ ہماری زبان سے ہے, خواہ وہ ہمارے ہاتھ سے ہے, خواہ وہ ہمارے کسی کنڈکٹ سے ہے, یا کسی بھی طریقے سے ہم معاشرے کی بہتری میں اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم اپنا وہ کردار ادا کریں. میم آپ نے بتایا کہ یونیورسٹیز نے ہمیں ڈگریز دی, وہ جیسے بھی انہوں نے بلنڈر کیا یا ہم نے بھی جیسے وہاں سے وہ اسکلز نہیں لی. اب آپ یہ بتائیں, آپ نے سارے مسائل تو بتا دیے, یہ مسائل سب بھی ڈسکس کرتے ہیں میڈیا چینلز پہ بھی, انڈیویجولی بھی سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اب ان کو جو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, آپ پلیز یہ بتائیں. میں نے کہا نا کہ انڈیویجولی ہر انسان کوشش کرے کہ وہ خود میں کیسے بہتری لا سکتا ہے. ایجوکیٹڈ تو آپ ہیں, ایجوکیشن آپ کو 100 راستے دکھاتی ہے. آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کو نا یہ انسلٹنگ لگتا ہے کہ ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں, ہم تو کوئی بڑی نوکری کریں گے, افسر بن کے کسی بڑے کمرے میں بیٹھیں گے. آپ کوئی ایسا ہنر سیکھیں
जो, क्योंकि आप देखें दुनिया भर में अब जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ये, आप बाहर के मुल्कों में देखें लोग उन पाकिस्तानियों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बाहर के मुल्क जिनके पास कोई हुनर है। इवन किसी को प्लम्बिंग का काम भी अगर आता है ना तो उससे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसे वीज़ा आसानी से मिलता है। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के लिए आसानी से वीज़े मिल रहे हैं, वो लोग वहाँ पे इमिग्रेशन करा रहे हैं जिनको ट्रक चलाना आता है। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। एजुकेशन तो आपने हासिल कर ली, कोई हुनर भी ज़रूर सीखें। मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग कोई ना कोई एक ऐसा हुनर, एक हुनर ज़रूर सीखें जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। क्योंकि हम तालीम हासिल कर लेते हैं, तालीम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके बेशक हमारे कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है, बहुत सारी चीज़ों में हमें काम आती है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल चीज़ सीखते हैं ना उसका अमल दखल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े तो हमें किताबों में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल कोई काम सीखा, कोई ऐसा हुनर सीखा जिससे आपको कोई फ़ायदा हुआ आपकी आम लाइफ में भी? तो यही चीज़ है कि आप अपने तौर पे, वैसे मैं तो ये चाहती हूँ कि स्कूल लेवल से एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को कोई एक हुनर ज़रूर सिखाया जाए और ये कंपलसरी हो। लेकिन जिस बच्चे में जो टेंडेंसी है, जो बच्चा किसी ऐसी चीज़, मतलब बच्चे के इंटरेस्ट के लिहाज से कुछ ऐसे हुनर रख दिए जाएं कि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ये एक हुनर ज़रूर सीखेगा, और ये स्कूल लेवल से होना चाहिए। यानी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो स्कूल लेवल से होनी चाहिए, फिर कॉलेजेस में भी होनी चाहिए, फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए। उससे देखिएगा कि आप लोग कितने कारामद शहरी बनेंगे माशरे के, क्योंकि आप लोग एक हुनर भी साथ, तालीम के साथ साथ एक हुनर भी होगा आपके पास। तो इसका हल मुझे तो यही नज़र आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही बचपन से एक हुनर भी रख दिया जाए कि एक बच्चा अपनी तालीम के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ भी सीखे जो आगे जाके उसके काम आए। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें वही 3 जमातों को लाके बिठा देते हैं, आपस में लड़वा दिया, आपस में बहस होती है और बाद में वो एक ही हो जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या हमें ये सिर्फ उन लोगों को ब्लेम या इदारों को ब्लेम करने के अलावा थोड़ा सा ये अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए कि इसमें आवाम का भी कहीं ना कहीं कसूर है? चले 60% या 70% उन लोगों का कसूर है तो 30% आवाम का भी तो है ना। बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी नेग्लिजेंस, जैसा आपने कहा कि टाइम की पाबंदी ना करना, बेईमानी पूरी आवाम में फूट फूट के भरेगी। हम सिर्फ उन्हीं को क्यों डिस्कस कर रहे हैं और हम आवाम को क्यों मजलूम बना देते हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। कहा जाता है ना कि जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं, तो ये हम लोगों पे बिल्कुल सादिक आती है ये बात। और जो आप बात कह रही हैं कि 30% अवाम कसूरवार है, मुझे लगता है 70% अवाम कसूरवार है और 30% हमारे सियासतदान कसूरवार है, क्योंकि हम ही उन्हें इलेक्ट करके लाते हैं। तो ये हमारी चॉइस है जो हम लाते हैं और फिर हम भुगतते हैं। अगर हम इस चीज़ में अपने आप को सीधा करें। सेकेंडली आपने बिल्कुल सही, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि इनफरादी तौर पे जब हम अपने अफ़ाल को सही करना शुरू करेंगे, अपने कामों में बेहतरी लाना शुरू करेंगे, तो इज्तमाही तौर पे बेहतरी आएगी। हमारी सोसाइटी इस वक्त इतनी पोलराइज्ड है। आप ये देखें घरों में सियासी जमातों को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई इमरान खान का फॉलोअर है, कोई नून लीग का फॉलोअर है, माँ और बेटे की आपस में लड़ाई हो रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाइयों की आपस में लड़ाई हो रही है। क्या ये बातें लड़ने वाली हैं? प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारा मीडिया है ना वो भी रेटिंग के लिए सब कुछ करता है। तो जब तक हम आवाम को मजलूम नहीं दिखाएंगे ना, आवाम भी टीवी नहीं देखेगी। मतलब वो इसीलिए टीवी देखती है कि यार देखो हमारे मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, देखो हमें मजलूम करार दे रहे हैं। तो वो भी फिर रेटिंग भी मीडिया को तभी मिलती है। तो बेसिकली हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। हर जो इदारा है वो अपने मुफादात के लिए काम कर रहा है। यही मेरा पॉइंट है कि अगर हम अपने मुफादात को थोड़ा सा साइड पर रख के इंडिविजुअली अपनी ज़िम्मेदारी को देखें कि हमारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं बीइंग अ मदर मुझे इस बात से बड़ी टेंशन होती है कि हम अपने बच्चों के लिए ये सोसाइटी छोड़ के जाएंगे। शायद पहले नहीं होती थी, अब जब मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे अब टेंशन होती है
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سوسائٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ معاشرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کائنات چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں پانی کم ہو رہا ہے ہماری نااہلی کی وجہ سے, جس میں آکسیجن صاف نہیں ہے ہماری نااہلی کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے وسائل کو بہت زیادہ ضائع کیا, جس میں اس معاشرے میں جہاں ہر جرم عام ہے, کس کی وجہ سے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے کبھی ان جرائم کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی. تو بیسیکلی اب مجھے بینگ اے مدر یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں میں چیزوں کو سیو کر سکوں میں سیو کروں, کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے سیو کر رہی ہوں. پھر انڈیویجولی میں کوشش کرتی ہوں کہ یار اس سوسائٹی میں میں جو رول پلے کر سکتی ہوں میں کروں, کیونکہ بیسیکلی میرے بعد میرے بچوں کو یہاں پر رہنا ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم یہ سوچ اپنائیں کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو یہ معاشرہ دے کر جائیں تو یہ معاشرہ پرامن ہو, صاف ستھرا ہو, تو پھر شاید ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. کہ آپ کی پروفیٹیبلٹی ہے انڈسٹری کی, دوسری چیز آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کس طرح میجر کی جاتی ہے, ہاؤ یو اسٹینڈ ان انٹرنیشنل رینکنگ. تھرڈ چیز, آپ اگلے 5 سال میں کیا انوویشن پروڈیوس کریں آپ کی انڈسٹری, مجھے تھوڑے سے فیکٹس اور نمبرز پرووائڈ کریں. اچھا, جہاں تک آپ نے کہا کہ میرے خیال سے جو سیٹھ لوگ ہیں نا جو یہ میڈیا انڈسٹری چلا رہے ہیں, کیونکہ اب تو زیادہ میڈیا چینلز جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہیں جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے, تو وہ تو یہی روتے رہتے ہیں کہ کوئی پروفٹ ان کے چینلز کو نہیں ہو رہا. جب میں نے میڈیا جوائن کیا تھا اس وقت اپرچونیٹیز بہت تھیں, لوگ کم تھے, اور اس وقت شاید پروفٹ بھی تھا. اب اس انڈسٹری میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی پروفٹ کسی کو کوئی مل رہا ہے. مجھے پرسنلی مجھے کوئی کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. میں یہ بات ایک اور پروگرام میں بھی کہہ چکی ہوں آن ایئر کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, ہم نے سیاسی جماعتوں سے اپنی ایفیلیشن کر لی ہے. جب ایک جرنلسٹ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی ہے. آپ میں سے بھی کئی لوگ کئی جرنلسٹ کو فالو کرتے ہوں گے, اور کئی ایسے ہوں گے جن کو آپ کہتے ہوں گے یہ لفافہ صحافی ہے, اور موسٹلی ہمارے ہاں جو صحافی ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ لفافہ صحافی ہیں. تو پھر کریڈیبلٹی تو اس میں کہیں بھی نہیں آتی ہے. ہاں, اگر آپ ود ان دا آرگنائزیشن کریڈیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے جج کی جاتی ہے, تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جو جتنی ریٹنگ لے رہا ہے اس کو اتنا ہی کریڈیبل مانا جاتا ہے اس آرگنائزیشن میں. لیکن بیسیکلی میں اس صحافی کو کریڈیبل مانتی ہوں جس کا اوپینین جو ہے جسے لوگ فالو کرتے ہیں, اور جو ایسا اوپینین دیتا ہے جو ان بائسڈ ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت مجھے پورے میڈیا میں کوئی صحافی نظر نہیں آتا جو ان بائسڈ اوپینین دیتا ہو اور جسے میں کہہ سکوں کہ وہ بہت کریڈیبل ہے اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل 100% ہے, یا چلیں 90% بھی کہہ لوں. تو مجھے ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا. ہم پچھلے 5 سال سے, یعنی جو 5 سال گزر چکے ہیں, ان 5 سالوں سے میں نے یہی سنا ہے کہ اگلے 5 سال میں ٹی وی نہیں ہوگا, اور سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ویب چینلز بھی آ گئے ہیں, یوٹیوب کے بہت سارے چینلز ہیں, لیکن 5 سال گزرنے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹی وی اب بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹی وی میں پھر بھی چیک رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی خبر آتی ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے, تو اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی اوتھینٹک ہے, اور اس کے بعد اسے نشر کیا جاتا ہے. یہ چیکس ابھی بھی ٹی وی میں موجود ہیں. سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو بہت ٹویسٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. آپ لوگ اکثر کوئی ایسی خبر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں بہت زیادہ سنسنی اور بہت زیادہ اس کو بالکل ہی کسی ڈفرینٹ اینگل سے پیش کیا جاتا ہے, لیکن جب وہی چیز آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اگلے 5 سال میں تو ٹی وی کہیں نہیں جا رہا. ہاں, اس کے بعد شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری کچھ زوال پذیر ہو جائے, کیونکہ زوال پذیر تو ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور اسکوپ اب بہت کم ہے. میں دیکھتی ہوں مختلف یونیورسٹیز میں جاتی ہوں تو مجھے اسٹوڈنٹ سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ اینکر بننا چاہتا ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں آپ اینکر ہی کیوں بننا چاہتے ہیں, کہ ٹی وی میں صرف اینکرنگ کا ہی شعبہ ہے؟
بہت سارے اور شعبے ہیں, کوئی کیمرہ مین بھی ہو سکتا ہے, کوئی رپورٹر بھی ہو سکتا ہے, اور بھی کیمرے کے پیچھے بہت سارے ایسے شعبے ہیں, خبریں بنانے کا شعبہ ہے, نیوز روم میں بہت ساری پوسٹس ہوتی ہیں. تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت اینکر بننا چاہتا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بھی بنا رکھے ہیں. آپ میں سے بھی مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے ہوں گے یوٹیوب چینلز. لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے اگلے 5 سال میں ٹی وی کہیں نہیں جا رہا, 5 سال تک تو ٹی وی رہے گا. میں ایک اور چیز دیکھتی ہوں, ہم بینگ پیرنٹس, جو اور بھی میری طرح پیرنٹس ہیں, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے یا نہیں, جو ینگ پیرنٹس ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہمارا بچہ اگر اسکول میں کسی بچے سے مار کھا رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کوئی تمہیں 1 لگائے تو اسے 2 لگاؤ. ہمارا بچہ اگر اسکول میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی تمہارے ساتھ 1 چیز بری کر رہا ہے تو تم اسے اگلی 2 جواب دو. ہم نے کبھی اسے یہ نہیں سمجھایا کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ تاکہ وہ اس بری چیز کو چھوڑے, یا تم اسے سمجھاؤ یا اس کے ساتھ دوستی کرو. ہم بچوں کو نیگیٹو چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں. جب ہم اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر ہی نیگیٹو چیزیں کریں گے تو وہ بھی یہی کچھ کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں جو ہمارے پیرنٹس ہیں انہوں نے ہماری تربیت ایسی نہیں کی تھی. ہمارے پیرنٹس نے ہماری تربیت بہت اچھی کی, لیکن ہم اس تربیت کو بھول کے آج اس سوسائٹی کا حصہ بن گئے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم کسی کا کوئی اگر اچھا کام کر رہے ہیں ہم اسے فالو نہیں کرتے. جیسے آپ نے کہا کہ اشارے پہ بائک اشارے سے تھوڑا آگے رکھیں گے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ فلاں گاڑی والے نے بھی تھوڑی سی گاڑی آگے رکھی ہے, تو ہم برا کام کرنے والے کو ضرور فالو کرتے ہیں, اچھا کام کرنے والے کو فالو نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں شعور تو دیا ہے, لیکن بہت ساری بری چیزوں کی طرف بھی ہمیں مائل کیا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو نا برے کاموں کے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب میں اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہوں جو ہمارے ہاں میڈیا پہ کرائم شوز چلتے تھے جس میں ری انیکٹمنٹ دکھایا جاتا تھا کہ کوئی بھی کرائم جو ہے وہ کیسے ہوا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح تو ہم مجرموں کو آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے, یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے. تو برائی کو نشر مت کریں. آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کسی کی برائی کو دیکھ کے اسے اپنائیں مت, کیونکہ آپ اسے نشر کر رہے ہیں. اس کو وہیں پہ ختم کریں. آپ نے دیکھی اسے وہیں پہ ختم کریں اور اپنی اچھائی سے جواب دیں. تو پازیٹیوٹی اپنی لائف میں لائیں گے, آپ کے آس پاس خود ہی پازیٹیوٹی آ جائے گی. ہم جب تک اپنی ذات سے آغاز نہیں کریں گے, ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ برا بھی کریں تو وہ اچھا کرے. جب آپ برا کریں گے دوسرا بھی برا کرے گا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ کم از کم اچھا کریں. آپ اپنی ذات کی حد تک پازیٹیوٹی پھیلانے کا باعث بنے, نیگیٹیوٹی پھیلانے کا باعث نہ بنتے. میرا سوال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں, تو یہ آیا کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے تو ہم ہی سے حکم دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرنا ہے کیسے ہے. اور جب اے آئی ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کو ابھی تو ایڈوانس میں نہیں پاکستان میں ہوئی, تو جب یہ اے آئی ہم سے جو ہمیں گائیڈ کرے گی تو یہ اس کا کیا ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے آنے والے بچوں کو, یا ہمیں یہ نقصان کتنا فائدہ. دیکھیں فیوچر کے بارے میں تو ہم لوگ اس طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا, لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے بہرحال انسان کی ایک اپنی اہمیت ہے. اے آئی وہی کچھ کرے گی جو اس میں فیڈ کیا گیا ہوگا. وہ خود سے تو سوچ نہیں سکتی ہے نا, جو اس میں انسانوں نے ہی فیڈ کیا ہوگا وہی کچھ وہ بتائے گی آپ کو. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی. اس کا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہوگا. اوپینین انسان کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتی ہے, اور جس طرح سے ہمارا ٹلٹ ہے نیگیٹیوٹی کی جانب, تو انسان اسے برے مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کرے گا. یعنی دنیا بھر میں اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو میرے خیال سے وہ ابھی بھی ہم کسی حد تک دیکھ ہی رہے ہیں کہ مطلب ایون کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اسے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور دنیا سے انسان ختم بھی ہو سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اس حد تک قابض ہو جائے گی لوگوں پر. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت اچھا لگا. لیکن میں پھر جانے سے پہلے اس چیز پہ ایمفسائز کروں گی کہ انڈیویژولی اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں,
ہم خود کو ٹھیک کریں, اپنا گھر ٹھیک کر لیں, تو میرے خیال سے ہمارے آس پاس چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائیں گی. تو اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو ضرور پہچانیں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, آگے آپ کا برائٹ فیوچر ہو اللہ کرے. اور اس ملک میں جو حالات ہیں اس سے بہت مایوسی بھی ہے نوجوانوں میں بھی, لیکن کم از کم اپنی حد تک آپ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے آس پاس چیزیں خود ہی بہتر ہو جائیں گی.